لیکن حج کی فضیلت کتنی ہے، حج کی برکات کتنی ہے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی مسجد میں تھے، تو دو شخص، ایک ان میں انصاری تھا اور ایک ثقفی، یہ حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کیا۔ سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، ورنہ جو تم کہنا چاہتے ہو میں کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو، یعنی حج کے مسائل پوچھنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، اور عرفات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کی کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ تقریباً یہ جتنی چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہے، حاجی کو ان تمام چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف تو ہر شخص کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی، اس کا بھی جو ہے یعنی حاجی کو یہ کرنا پڑتا ہے، قربانی بھی حاجی کو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس میں مجھے ملے گا کیا، تو وہ اور خوشی سے کر۔ جب حاجی کو پتہ ہے کہ میں جو دوڑ رہا ہوں، یہ جو قربانی میں کر رہا ہوں، یہ جو کبھی منا جا رہا ہوں کبھی عرفات جا رہا ہوں، اس کے اوپر مجھے ملے گا کیا، جب اس کو اس چیز کا علم ہو جائے گا تو وہ خوشی سے یہ سارے ارکان کو بجا لائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تم یہ چیزیں جو ہے مجھ سے پوچھ۔ انہوں نے عرض کیا اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے، جو آپ نے کہے نا یہی سوالات ہم اپنے ذہنوں میں لے کے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے، وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں تو اونٹنی اور اس کا سفر ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں تو پیمانہ وہی ہوگا کہ پاکستان سے جاتے وقت اگر ایک آدمی اونٹنی پہ جائے گا یا گھوڑے پہ جائے گا تو وہ کتنا قدم ہوگا، اس کے قدم کے وقت اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو جتنا دور سے آدمی حج کے لیے جائے گا اتنے ہی جو ہے اس کو ایک ایک قدم کے اوپر جو اس کی سواری اٹھاتی ہے اس پہ اس کو اجر ملتا جائے گا۔ اور فرمایا ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک گناہ بھی معاف ہوتا ہے۔ اور پھر طواف جب انسان کر لیتا ہے تو طواف کے بعد خانہ کعبہ کے سیٹ پہ ہو کے 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو۔ غلاموں میں افضل غلام و عربی غلام، عربی غلام کو لوگ بہت پسند کرتے، تو عربی غلام جیسے اپنے آزاد کیا ہو، عربی غلام مہنگا تھا، تو عربی غلام جیسے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کا۔ لیکن یہ خیال رکھے کہ بعض لوگ عصر کے بعد طواف کرتے اور نفل پڑھ، حالانکہ عصر سے مغرب تک احناف کے نزدیک نفل نہیں ہو سکتے، مکروہ ٹائم دیکھا کرے، بھائی یہ ٹائم ہے نفل پڑھنے کا کہ نہیں۔ اگر ٹائم نہیں ہے آپ اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے، لیکن ہمارے ہاں دوسرے کو دیکھی دیکھی وہی کام کرنا شروع کر، جو وہ کرتے پھر ہم بھی وہی شروع کر دیں۔ اور حج میں آئے ہوئے سارے تو علماء نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ہم تو بس وہ سمجھتے کہ وہ داڑھی رکھی ہے اس نے نہ پڑا، وہ عربی لباس پہنا ہوا ہے تو یہ کوئی بہت بڑے مفتی ہوگا، تو وہ ضروری تو نہیں کہ وہ مفتی ہوتا ہے۔ اس لیے مسائل علماء سے پوچھ کے جانا چاہیے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے وہاں کون کون سے کام کرنے چاہیے کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس کا تو عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اب رہی صفا مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صفا مروہ پر سعی کرنے کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں اور میری رحمت کے امیدوار ہیں،
اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو یا بارش کے قطروں کے برابر ہو یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ اللہ عرفات میں جتنے لوگ آئے اللہ سب کو کہتا جاؤ میں نے سارے گناہ معاف کر دیے، اور فرمایا کہ میرے بندو جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہے اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہے۔ تو حاجی کو چاہیے عرفات کے میدان میں اکیلا اپنے لیے نہ مانگے، سب کے لیے مانگے، کیوں اس کو یہ جو ہے اس کو یہ چھوٹ مل گئی کہ تو جس کی سفارش کرے گا میں تیری سفارش اس کے حق میں قبول کروں گا۔ اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے دوستوں میں کوئی حج کے لیے جا رہا ہو نا، اس کو اسپیشل کہا کرے کہ عرفات کے میدان میں میری سفارش کرنا لازم، کیونکہ حاجی کی سفارش رد نہیں ہوتی ہے۔ تو حاجی سے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ وہاں تو ہر گھڑی یعنی ہر جگہ ہی قبولیت کی جگہ ہے، لیکن عرفات کے میدان میں جب تو جائے گا نا تو میرے لیے ضرور سفارش کرنا، اور اپنے اولاد آنے والی نسل کا بھی کہہ دینا، جو پیچھے چلی گئی ان کا بھی کہہ دینا، اللہ کر دے گا۔ اللہ کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل نہیں، تو اس لیے حاجی کی سفارش قبول ہوتی ہے، اور جس کے حق میں وہ سفارش کرتا ہے عرفات کے میدان میں اس کی بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے۔ ایسا گناہ، اچھا بعض میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آگے کہتے ہیں جی ہمارے اوپر جادو ہے، جنات ہے، فلاں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی گناہ ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ بڑے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی نسلوں کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نسلوں میں بربادی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کسی نے مجھ پہ جادو کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بڑوں نے کوئی ایسی خطا تو نہیں کی جس کا آج مجھے اس کا جو ہے یعنی اس کی سزا مل رہی۔ کئی ہماری زندگیوں میں گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جادو بن کے ہمیں ڈس رہے ہوتے ہیں، جو جنات بن کے ہمیں ڈس رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے گناہ۔ اس لیے ایسے بڑے بڑے گناہ جو ہلاک کر کے رکھ دینے والے ہو، جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے تو ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور بڑا گناہ۔ اور فرمایا قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت اب قربانی کا بدلہ نہیں دیا جاتا ہے، وہ ذخیرہ رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے اس کو رکھ دو، یہ سائڈ پہ رکھو، یہ جب میرے پاس آئے گا نا پھر میں اس کو جو دوں گا اس کو پتہ چلے گا۔ یعنی اس کا بدلہ اتنا ہے کہ دنیا میں نہیں دیا جا سکتا ہے، دنیا میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت بڑا خزانہ ہو اور آپ کا بچہ چھوٹا ہو، آپ کہتے ہیں یار خزانہ اتنا قیمتی ہے، اس کو دوں گا یہ ضائع کر دے گا، لہٰذا مشکل وقت کے لیے رکھ دیتے ہو کہ نہیں یار میرا بچہ بڑا ہو جائے گا، جب یہ اس قابل ہوگا پھر میں اس کو دے دوں گا، یہ بڑا خوش ہو جائے گا، کیونکہ کروڑوں کا خزانہ ہے، میں بچے کو کیسے دے دوں؟ اللہ کہتے ہیں قربانی پہ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، ابھی میں بندے کو دوں گا یہ ضائع کر بیٹھے گا، لہٰذا اس کو میرے پاس ہی رہنے دو، جب یہ میرے پاس آئے گا نا پھر میں اس کو کہوں گا وہ جو تو نے میرے نام پہ جانور قربان کیا ہے لے اس کا بدلہ، اب اس کا بدلہ چل۔ تو آپ تو کہتے ہیں یہ بڑے مہنگے ہو گئے جانور، کیسے خریدیں گے؟ لیکن جب کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا نا تو کہو گے کاش میں کبھی قربانی نہ چھوڑتا، اتنا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ سب کچھ پیٹ کے لیے نہیں کرنا چاہیے نا، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جو کرتا ہے وہ کہتا ہے بھینس جب انسان خریدتا ہے تو کس لیے خریدتا ہے؟ دودھ کے لیے۔ گوبر فری میں مل جاتا ہے، گوبر فری میں مل جاتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں یار میں بھینس اس لیے خرید رہا ہوں کہ مجھے گوبر کی ضرورت ہے، گوبر تو فری میں ملے گا آپ کو۔ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو، دنیا تو فری میں مل جائے گی، دنیا کی مثال تو گوبر کی طرح ہے، وہ تو اللہ دے گا تمہاری جتنی ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی عمل کرو نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ جب اس کے بعد سر منڈوانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ جب حاجی سر منڈواتا ہے تو ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی اور ایک گناہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد جب حاجی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ اس کے مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے
کہ اے دا اثر نو اعمال کر، تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ یہ پورے حج کا گویا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حاجی جو کچھ کرتا ہے حج کے دوران، اس پہ ایک ایک جو ہے عمل پہ کیا ملتا ہے، وہ پوری حدیث صحابہ نے پوچھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بتا دیا کہ اس جگہ پہ کیا ملتا ہے، اس جگہ پہ کیا ملتا ہے۔